السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکی صدر کے انتخاب کے لیے تمام ریاستوں میں انتخابات کے نتائج کے مطابق ڈونالڈ ٹرمپ نے انتخابی میدان میں بازی مار لی ہے۔ امریکی ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونالڈ ٹرمپ اہم ریاستوں میں برتری حاصل کرنے کے بعد فلوریڈا کے ویسٹ پام بیچ میں اپنے حامیوں سے خطاب کیا۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں کامیابی کے بعد خطاب کرتے ہوئے ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے تاریخ رقم کر دی ہے، امریکہ اب نئی بلندیوں پر پہنچے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک کے تمام معاملات اب ٹھیک کر دیے جائیں گے۔ ایسی کامیابی امریکی عوام نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، ایسی سیاسی کامیابی اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی گئی۔ امریکہ کو محفوظ، مضبوط اور خوشحال ملک بنا دوں گا۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنے چاہنے والوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ان کے ووٹ کے بغیر میری کامیابی ممکن نہیں تھی۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں اہم ریاستوں میں جیت حاصل کرنے کے بعد ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنی وکٹری اسپیچ میں اپنی اہلیہ میلانیا کو فرسٹ لیڈی قرار دیا۔ فلوریڈا کے ویسٹ پام بیچ پہ کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنی اہلیہ میلانیا ٹرمپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بھی بڑی محنت کی ہے۔ ٹرمپ نے اس موقع پر اپنے بچوں کا تذکرہ بھی کیا اور کہا کہ بچے سب کے اچھے ہوتے ہیں اور میرے بھی بہت اچھے ہیں۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ میں اپنی خوبصورت اہلیہ فرسٹ لیڈی میلانیا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے جملے کے ساتھ ہی لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیا اور نعرے لگائے، جبکہ میلانیا نے ہاتھ اٹھا کر نعروں کا جواب دیا۔ ڈونالڈ ٹرمپ اس کے بعد اپنی اہلیہ کے قریب گیا اور انہیں گلے لگایا۔ ٹرمپ کے ساتھ اسٹیج پر ان کی اہلیہ کے علاوہ خاندان کے کئی دوسرے افراد بھی موجود تھے۔ اس طرح نائب صدر جے ڈی وینس اور ہاؤس اسپیکر مائک جانسن بھی موجود تھے۔ جے ڈی وینس نے اس موقع پر کہا کہ ہم ڈونالڈ ٹرمپ کی سربراہی میں ملک کو خوشحالی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ میں انتخابی نتائج دونوں ممالک کی عمومی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی نہیں لائیں گے۔ ایرانی حکومت کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا کے نمائندوں کے سوالات کے جوابات دیے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں صدارتی انتخابات کا ہم سے زیادہ تعلق نہیں ہے، کیونکہ امریکہ اور ایران کی عمومی پالیسیاں مستقل ہے، ایک کی جگہ دوسرے کے آنے سے کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی۔ ڈونالڈ ٹرمپ کے فتح کے اعلان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹرمپ کی دوبارہ جیت سے کوئی خدشہ نہیں ہے، ہمارے لیے دونوں امیدواروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حکومتی ترجمان نے یہ بھی کہا کہ امریکی انتخابی نتائج ایرانی عوام کی روزمرہ زندگی پر کوئی اثر نہیں ڈالیں گے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے وزیر دفاع یوآف گالنٹ کو برطرف کر دیا ہے۔ وزیراعظم کے دفتر کی جانب سے جاری کردہ تحریری بیان میں گالنٹ کی برطرفی کی تصدیق کی گئی۔ بیان میں نتنیاہو کے الفاظ قابل غور تھے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وزیر دفاع یوآف گالنٹ اور ہمارے درمیان اعتماد ختم ہو گیا۔ میں نے کئی بار ہمارے درمیان فاصلے کو کم کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ مزید بڑھ گئے۔ مقامی میڈیا کے مطابق موجودہ وزیر خارجہ اسرائیل کانزو گالنٹ کی جگہ وزارت دفاع کا عہدہ دیا گیا ہے۔ صدر کے نتنیاہو اور گالنٹ کے درمیان تعلقات کے خراب ہونے کا پہلے سے علم تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے پہلے بھی گالنٹ کو برطرف کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن احتجاج کے بعد اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ امریکن ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونالڈ ٹرمپ نے اہم ریاستوں میں اپنی فتح حاصل کرنے کے بعد انہیں پوری دنیا سے مبارکبادی کے پیغامات موصول ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ امیر قطر نے ڈونالڈ ٹرمپ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے لکھا کہ نومنتخب صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو امریکی صدارتی انتخابات جیتنے پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں آپ کی مدت کے دوران آپ سب کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں اور اپنے اسٹریٹجک تعلقات اور شراکت داری کو مضبوط بنانے، خطے اور عالمی سطح پر سلامتی اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے ہماری مشترکہ کوششوں کو آگے بڑھانے کے لیے دوبارہ مل کر کام کرنے کا منتظر ہوں۔ دوسری طرف فرانس کے صدر نے بھی اپنی ایکس پوسٹ میں ڈونالڈ ٹرمپ کو مبارکباد پیش کی اور لکھا کہ صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو مبارکباد۔ آپ کے اور میرے یقین، احترام اور عزائم کے ساتھ مزید امن اور خوشحالی کے لیے ایک ساتھ کام کرنے کے لیے میں تیار ہوں، جیسا کہ ہم 4 سالوں سے کرتے آئے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے بھی ٹرمپ کو مبارکباد پیش کی اور لکھا کہ پیارے ڈونالڈ اور میلانیا ٹرمپ، تاریخ کی سب سے بڑی واپسی پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وائٹ ہاؤس میں آپ کی تاریخی واپسی امریکہ کے لیے ایک نئی شروعات اور اسرائیل اور امریکہ کے درمیان عظیم اتحاد کے لیے ایک مضبوط عزم ظاہر کرتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی فتح ہے۔ اسرائیل نے لبنان کے دارالحکومت بیروت پر فضائی حملوں میں 20 افراد کو ہلاک کر دیا۔ اسرائیل نے لبنان پر ایک دن میں 78 فضائی حملے کیے۔ بیروت کے جنوب میں برجا قصبے کی عمارتیں اسرائیلی حملوں کا نشانہ بنی، جس میں ایک عمارت کی مکمل تباہی کے نتیجے میں 20 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اسرائیل نے سیدہ، سور اور بنت جبیل شہروں پر بھی بمباری کی۔ حزب اللہ اسرائیلی فوج کو جوابی کارروائی کر رہی ہے، جبکہ جھڑپوں کے نتیجے میں اسرائیلی عناصر کو کچھ مقامات سے پس قدمی بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ انٹرنیشنل ریڈ کراس اور
ریڈ کریسنٹ سوسائٹیز فیڈریشن نے اسرائیلی حملوں کی زد میں آنے والے لبنان کے لیے ہنگامی امدادی مہم شروع کی۔ یہ بتایا گیا ہے کہ حملوں سے متاثر ہونے والے تقریباً 6 لاکھ افراد کو فوری اور طویل مدتی امداد فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے امریکہ میں صدارتی انتخابات جیتنے والے ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد پیش کی۔ صدر اردوغان نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کی گئی پوسٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کی کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ اردوغان نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ میں اپنے دوست ڈونلڈ ٹرمپ کو صدارتی انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے دوبارہ امریکی صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس نئے دور میں ترکیہ امریکی تعلقات کے مضبوط ہونے، فلسطین کے مسئلے اور روس یوکرین جنگ سمیت علاقائی اور عالمی سطح پر جاری بحرانوں جنگوں کے خاتمے کی امید کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ زیادہ منصفانہ دنیا کے لیے مزید کوششیں کی جائیں گی۔ دعا کرتا ہوں کہ یہ انتخابی نتائج دوست اور اتحادی امریکی عوام اور تمام انسانیت کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے۔ سعودی عرب کے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو صدارتی انتخاب جیتنے پر مبارکباد پیش کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی قیادت نے نومنتخب امریکی صدر کو تہنیتی مکتوب روانہ کیے۔ سعودی قیادت نے نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کامیابی کی امید ظاہر کی۔ سعودی قیادت نے امریکی عوام کے لیے نیک جذبات کا اظہار کرتے ہوئے ملک کے لیے مزید ترقی کی امید کا اظہار کیا۔ سعودی قیادت نے اپنے پیغام میں سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات کو سراہتے ہوئے مختلف شعبوں میں اسے وسعت دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے جاپانی وزیراعظم شیگرو ایشیا سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ سعودی خبررساں NCSPA کے مطابق ٹیلی فونک رابطے میں سعودی عرب اور جاپان کے تعلقات اور سعودی جاپان ویژن 2030 کو مد نظر رکھتے ہوئے ان میں مزید اضافے پر گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کے مابین خطے میں بڑھنے والی کشیدگی اور تناؤ پر بھی تبادلہ خیال کرتے ہوئے حصول امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔ سعودی وزیر سیاحت احمد بن عقیل الخطیب نے لندن میں منعقد ہوئی ورلڈ ٹریول مارکیٹ میں سعودی پویلین سعودی لینڈ کا افتتاح کیا۔ پویلین میں مملکت کی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے وزٹ سعودیہ کا اسٹال بھی خصوصی طور پر لگایا گیا۔ سعودی خبررساں NCSPA کے مطابق وزٹ سعودیہ کے پویلین میں سعودی ریڈ سی کے عنوان سے تعارفی مہم بھی پیش کی جا رہی ہے، جس میں بحر احمر انٹرنیشنل کمپنی کے ترقیاتی منصوبوں کو اجاگر کیا گیا۔ بحر الاحمر کے ترقیاتی سیاحتی منصوبوں میں سے 16 تفریحی مقامات اس سال مکمل ہو جائیں گے، جبکہ سال 2030 تک یہاں 50 سے زائد مقامات دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کے لیے مثالی تفریحی سرگرمیوں کے لیے کھل جائیں گے۔ وزیر سیاحت احمد خطیب نے بتایا کہ مملکت میں عالمی سیاحت کے فروغ کے لیے جامع انداز میں کام جاری ہے۔ سعودی ویژن 2030 کے اہداف کو مد نظر رکھتے ہوئے جدید طرز کے تعمیری و ترقیاتی منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے، جس کے بعد سعودی عرب کا شمار سیاحتی شعبوں میں سرمایہ کاری کے حوالے سے اہم ترین ممالک میں ہوگا۔ اسنا سعودی سیاحتی اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے رکن فہد حمید الدین نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں سیاحتی شعبے تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ مملکت میں سیاحتی مقامات کو ترقی دی جا رہی ہے، جبکہ عالمی کمپنیاں بھی یہاں کام کرنے آ رہی ہے۔ ادارے امور حرمین نے عمرہ زائرین کو ہدایت دی ہے کہ وہ تبدیل ہوتے ہوئے موسم کے تقاضوں کے پیش نظر انفلوئنزا سے بچاؤ کی ویکسین ضرور لگوا لیں۔ سبق نیوز کے مطابق ادارے امور حرمین کی جانب سے زائرین کو کہا گیا ہے کہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ موسمی تبدیلی کے اثرات سے محفوظ رہا جائے تاکہ یکسوئی سے زیادہ وقت عبادت میں گزارا جا سکے۔ احتیاطی تدابیر کے بارے میں ادارے کا کہنا ہے کہ ازدحام والے مقامات پر زائرین کو چاہیے کہ وہ ماسک کا لازمی طور پر استعمال کریں تاکہ موسمی بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکے۔ واضح ہے کہ سعودی وزارت صحت کی جانب سے بھی موسمی فلو سے محفوظ رہنے کے لیے مفت ویکسین لگانے کے انتظامات تمام ریجنز میں کیے گئے ہیں۔ وزارت نے معمر افراد اور وبائی امراض میں مبتلا لوگوں کو ویکسین لگانے کی خاص تاکید کی ہے۔ ان کے علاوہ وہ افراد جو اسپتالوں یا طبی مراکز میں کام کرتے ہیں انہیں بھی ہدایت دی ہے کہ وہ ویکسین ضرور لگوا لیں۔ امریکی ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے فتح کے بعد سوشل میڈیا پر دنیا بھر کے رہنماؤں کی جانب سے مبارکباد کے پیغامات پوسٹ کیے جا رہے ہیں۔ آج چہارشنبے کے روز سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد پیش کی۔ شہباز شریف نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دوسری مدت کے لیے ان کی تاریخی فتح پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو مزید مضبوط اور وسیع کرنے کے لیے آنے والی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا منتظر ہوں۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے امریکی صدارتی انتخابات میں جیت پر ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد پیش کی۔
ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ ٹرمپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وزیراعظم مودی نے کہا کہ وہ ہندوستان امریکہ جامع عالمی اور اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے کے لیے تعاون کی تجدید کے منتظر ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا، میرے دوست ریئل ڈونالڈ ٹرمپ کو ان کی تاریخی انتخابی کامیابی پر دل کی گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے اپنی پچھلی میعاد کی کامیابیوں کو آگے بڑھایا ہے، میں ہندوستان امریکہ جامع عالمی اور اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے لیے آپ کے تعاون کی تجدید کا منتظر ہوں۔ اپنے لوگوں کی بہتری اور عالمی امن، استحکام اور خوشحالی کو فروغ دینے کے لیے ہم مل کر کام کریں گے۔ صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور نریندر مودی کے درمیان مضبوط سفارتی تعلقات، اسٹریٹجک تعاون اور ذاتی خوشگوار تعلقات رہے ہیں۔ 2019 میں ہیوسٹن میں مودی اور 2020 میں احمد آباد میں نمستے ٹرمپ جیسے بڑے پروگراموں میں ان کی دوستی واضح طور پر نظر آئی تھی، جہاں انہوں نے بڑے ہجوم سے خطاب کیا اور ایک دوسرے کی جم کر تعریفیں کی تھیں۔ اسٹریٹجک کے لحاظ سے ڈونالڈ ٹرمپ اور ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی دفاع اور سلامتی پر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے۔ دونوں رہنماؤں نے دہشت گردی کے خلاف سخت موقف اختیار کیا تھا، جس سے تعلقات خاص طور پر پاکستان کی جانب سے لاحق خطرات کے پیش نظر مضبوط ہوئے۔ انہوں نے خطے میں چین کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے تعاون کرتے ہوئے آزاد اور کھلے ہند بحرالکاہل کے ویژن کا بھی اشتراک کیا۔